الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، انگریزی اعتبار سے آج اگست کی 15 تاریخ ہے اور آج پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے یوم آزادی منایا گیا ہے۔ 15 اگست کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، جس ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، جس ملک کی مال و دولت پر انگریزوں نے قبضہ جمایا تھا اور جہاں کے رہنے والے باشندوں کو انگریزوں نے جینا حرام کر دیا تھا، اس ملک کے رہنے والے ہر باشندے کو انگریزوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لوگ انگریزوں کے غلام بن چکے تھے، حکومت ان کی تھی، حکم ان کا تھا، مرضی بھی ان کی چلتی تھی اور سلطنت بھی انہی کی تھی۔ معزز بزرگوں، لوگ ایک طرح کے غلام بن چکے تھے، ان کی حکومت کے تحت آ کر اپنی آزادی کو بھول گئے تھے۔ مذہب کی آزادی بھی ختم ہو گئی تھی، لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے تھے، ہر مذہب کے ماننے والوں کو چن چن کر ختم کیا جا رہا تھا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو چن چن کر قید کیا جا رہا تھا۔ جو آدمی، جو ہندوستانی، جو ہندوستان میں رہنے والا اگر ان کی حکومت اور سلطنت سے ٹکرانے کی کوشش کرتا، یا تو اس کو قید کر دیا جاتا تھا یا اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ آزادی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ غلام ہونا، غلامانہ زندگی گزارنا یہ ایک طرح کا عذاب ہے۔ غلامانہ زندگی میں آدمی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اسے مذہب پر چلنے کی پابندی نہیں ہوتی، اسے مذہب پر چلنے کی پابندی ہوتی ہے۔ مالک جیسا چاہتا ہے غلام ویسا کرتا ہے۔ آزادی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں آزادی ملی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک جمہوری ملک میں اللہ نے سانس لینے کا موقع دیا، ایک جمہوریت کے سائے میں، سیکولرزم کے سائے میں اللہ نے ہمیں سانس لینے کا، رہنے کا موقع دیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جمہوریت اس طرح سے ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر باشندے کو اس کی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ہندوستان کا قانون ہر ایک کو اختیار دیتا ہے۔ 200 سال تک ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی گئی، 200 سال تک، 1757 سے لے کر 1857 تک، 1857 سے لے کر 1957 تک، 200 سال۔ میرے عزیزو، 200 سال کوئی چھوٹا زمانہ نہیں ہے۔ 200 سال بولے تو 2 پیڑھیاں،
100 سال کی ایک پیڑھی ہوتی، 2 پیڑھیاں گئے تک ہندوستانیوں نے انگریزوں کے ظلم کو برداشت کیا ہے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک 100 سال کی آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ یہ 10 سال 12 سال نہیں ہے، مجھے اور آپ کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال کی عمر تو بھی ہے کسی کی نہیں ہے۔ ایک پیڑھی تو ختم ہو گئی، دوسری پیڑھی چل رہی ہے انہیں۔ تو پہلی پیڑھی لڑ کر گئی، دوسری پیڑھی لڑنے پر اس کے اختتام پر اللہ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ تو پہلی تاریخ یہ ہے کہ 200 سال جنگ لڑی گئی ہے انگریزوں سے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک کی جو 100 سال کی جنگ ہے، اس 100 سال کی جنگ آزادی میں صرف مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے انگریزوں کے قبضے کو سمجھا کہ انگریز قبضہ کر چکے ہیں، وہ سب سے پہلے مسلمان تھا، نواب سراج الدولہ۔ پہلی جنگ لڑی گئی، اگرچہ وہ ہار گیا الگ بات ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب جہاد فرض ہے، انگریزوں سے لڑنا ضروری ہے، انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانا ضروری ہے، وہ بھی مسلمان۔ اس 200 سال کی جنگ آزادی میں مسلمان سب سے نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ آزادی میں ہر ایک نے حصہ لیا ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے۔ مسلمانوں نے حصہ لیا، ہندوؤں نے حصہ لیا، عیسائیوں نے حصہ لیا، ہندوستان کے ہر باشندے نے اپنی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا ہے۔ سب سے زیادہ جس نے جنگ آزادی میں قربانیاں دی ہیں، قید کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، قید کی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور سب سے زیادہ جن کو شہید کیا گیا ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ آپ پڑھیں تاریخ، یہ 200 سالہ تاریخ آپ کتابوں میں موجود ہے، ایک ایک دن کے ساتھ، ایک ایک تاریخ کے ساتھ محفوظ ہے، آپ پڑھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہماری تاریخ معلوم نہیں۔ بھئی اس ملک کو ہم نے بڑی مشقت سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی قید کی زندگی گزارنے کے بعد، بڑی ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے انگریزوں کے قبضے سے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک اس جنگ میں صرف مسلمان، 100 سال میں صرف مسلمان ہیں۔ 1857 سے لے کر 1957 تک کی جو 100 سالہ جنگ آزادی ہے، اس میں سب شریک ہیں۔ یعنی 200 سال میں، پہلے کے 100 سال میں تو صرف مسلمان ہی ہیں، باقی کے جو دوسرے 100 سال ہیں اس میں سب شریک ہیں۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جو فتویٰ دیا وہ مسلمان، اور سب انقلاب زندہ باد کا نعرہ جنہوں نے دیا وہ بھی مسلمان، اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ جو ہم لگاتے ہیں وہ جس نے دیا وہ بھی مسلمان، اور ترانہ ہندی جس نے لکھا وہ بھی مسلمان، اور لال قلعے کی فصیل پر پہلا یوم آزادی پر جس نے شہنائی بجائی وہ بھی مسلمان۔ مسلمان جگہ جگہ کونے کونے میں آپ کو ملیں گے۔ جتنا مسلمانوں کا خون جنگ آزادی میں بہایا گیا ہے اتنا کسی دوسری قوم کا خون نہیں بہایا گیا ہے۔ اس لیے ہم باضابطہ طور پر ڈٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور اس ملک پر ہمارا برابر کا حق ہے، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم 2 نمبر کے شہری نہیں ہیں، دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں، ہم برابر کے شریک ہیں۔ اس ملک میں رہنے والا ہر باشندہ ہندوستان سے جتنی محبت کرتا ہے، ایک مسلمان بھی اپنے وطن سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وطن سے محبت کی جائے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ راستہ دکھلاتی ہے کہ وطن کے قانون کا پاس و لحاظ کیا جائے، وطن کے قانون پر عمل کیا جائے، یہ ہماری شریعت بتلاتی ہے۔
ہم کسی کے ڈر سے یا کسی کو دکھانے کے لیے کہ ہم دیش بھکت ہیں اس لیے وطن سے محبت نہیں کرتے. ہمارا حق ہے، ہمیں واقعی محبت ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس وطن کے لیے. شاملی کا میدان، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام کے نام آپ کو ملیں گے. مالٹا کی جیل میں مسلمانوں کو قید کیا گیا. شاملی کا میدان اس بات کی گواہی دے گا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی. مالٹا کی جیل اس بات کی گواہی دے گی کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. یہ لال قلعہ جس پر آج کی تاریخ میں آج کے ہندوستان کے وزیر اعظم بڑی شان و شوکت کے ساتھ پرچم لہراتے ہیں، یہ لال قلعے کا پتھر در و دیوار اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. وہ قطب مینار جس کو آج ہندوستان کے لیے ایک قابل فخر سی چیز سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے در و دیوار، اس کا ہر پتھر اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. وہ تاج محل جس کو آج پوری دنیا کا 7واں عجوبہ کہا جاتا ہے، اس کا پتھر فرش در و دیوار اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. وہ دہلی کی جامع مسجد اس بات کی گواہی دے گی کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. میرے معزز بزرگوں، یہ 200 سال کی پوری تاریخ مجھے اور آپ کو آج کے حالات کے لحاظ سے پڑھنا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، اور آنے والی نسل کو بھی بتانا ہے تاکہ آنے والی نسل کم ہمت نہ ہو، بزدل نہ بنے، اس کی ہمت پست نہ ہو. ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اس ملک پر ہمارا برابر کا حق ہے. اور ہمیں کوئی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم وطن سے محبت نہیں کرتے. وطن سے محبت کرتے ہیں تبھی تو ہم قانون کا لحاظ کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں تبھی تو وطن کے قانون کو مانتے ہیں. اور دوسری بات، عجیب تماشا یہ دیکھیے کہ جو لوگ آج حب الوطنی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محب وطن بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو دیش بھکت کہہ رہے ہیں، ان کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جنگ آزادی میں ان کا حصہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو لوگ آج اپنے آپ کو محب وطن دیش بھکت بتا رہے ہیں، ان کی تاریخ بھی آپ پڑھ لیں. آج کی تاریخ کو ان کو بھی ان کی تنظیم کو بنائے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، ان کی تاریخ کو بھی آپ پڑھیں. آزادی کی جنگ میں ان کا صفر کا حصہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دیش بھکت ہے. اور ہمارا ہندوستان کی جنگ کی آزادی میں مکمل حصہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں غدار کہتے ہیں. یہ الزام غلط ہے کہ ہم وفاداری نہیں کرتے ہیں. یہ الزام غلط ہے کہ ہم وفاداری نہیں کرتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، ہم اداکاری نہیں کرتے ہیں. وطن پر جب بھی برا وقت آتا ہے اے وطن والو، وطن پر جب بھی برا وقت آتا ہے اے وطن والو، جان دے دیتے ہیں مگر غداری نہیں کرتے. جب بھی وطن پر حالات آئے ہیں مسلمانوں نے سہارا دیا ہے، مسلمانوں نے ساتھ دیا ہے. انگریزوں کی سب سے پہلی خواہش یہ تھی اور ان کے راستے میں سب سے بڑا روڑا مسلمان تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہماری حکومت ہندوستان میں باقی رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. لوگوں نے رائے دی کہ اس مسلمانوں کو ختم کر دو، آپ ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں رہیں گے. جب تک آپ
مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم نہیں کریں گے تب تک آپ ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ سب سے بڑی ٹکر جس نے انگریزوں سے لی ہے وہ مسلمان اور مسلمانوں کے بادشاہ ہے۔ حیدر علی کا نام آپ لے لیجئے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیجئے، نواب سراج الدولہ کا نام آپ لے لیجئے، یہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہوں نے انگریزوں سے جنگیں کی ہے، اپنا خون بہایا، اپنے آپ کو اپنے وطن کے لیے شہید کروایا، لیکن وطن کا سودا نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ہمارے وطن کے رہنے والے انہوں نے وطن کا سودا کیا، انگریزوں کی مخبری کیا کرتے تھے، انگریزوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے، اور باضابطہ جاسوسی کرنے پر ان کو انگریزوں کی طرف سے تنخواہ بھی ملا کرتی تھی۔ تاریخ پڑھی ہے آپ آزادی کی۔ کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا؟ یہ لال قلعہ تاج و کہن ہم نے دیا تھا۔ مسلم کبھی بوفورس کا سودا نہیں کرتے، ایمان تمہاری طرح بیچا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس وطن میں ہم کو بڑی شان سے بڑے فخر سے رہنا ہے، اور اس وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس وطن کے اندر ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وطن میں جو لوگ رہتے ہیں، وطن کے جو باشندے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمارے ملک و ملت کے جو ایمانی بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی محبت سے رہنا ہے۔ ملک کو بچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ملت کو بچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں ہر مسلمان کو کرنے کے لیے دو اہم اور ضروری کام ہے۔ ملک کو بچانا ہے فرقہ پرست طاقتوں سے، اور ملت کو بچانا ہے اپنے اندر کے منافقوں سے۔ ملک کو بچانا ہے فرقہ پرست طاقتوں سے، اور ملت کو بچانا ہے ان نام نہاد اتحاد کرنے والوں سے۔ آپس میں متحد رہ کر ملت کو بچانا ہے، اور فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کر کر ملک کو بچانا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنی تاریخ 200 سالہ تاریخ ہم پڑھیں اور پڑھ کر دیکھیں کہ آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے نمایاں، سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ دوسرے قوموں نے بھی حصہ لیا ہے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اس لیے دو چیزیں کرنی ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمارے بڑے فرماتے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بعض لوگ اس کو حدیث بتلاتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان۔ حدیث میں آیا ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، حدیث نہیں ہے، یہ بڑوں کا قول ہے۔ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، وطن سے محبت کرنا ہے، وطن میں رہنے والے دوسرے ہم وطن بہنوں بھائیوں سے بھی محبت کرنا ہے، اور وطن میں رہنے والے اپنے ہم مذہب بھائیوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ ہم وطنوں کے ساتھ بھی اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، ہم مذہب والوں کے ساتھ بھی اتحاد سے رہنا ہے۔ اسی وجہ سے ترانہ ہندی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، بیر بولے تو نفرت، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستا ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔
کریں گے میں انشاءاللہ۔ اپنے ہم وطنوں سے بھی محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے ہم مذہب یعنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی محبت سے رہنا ہے۔ ہم وطنوں کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، ہم مذہب والوں کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ ہم وطنوں کے ساتھ محبت ہوگی، وطن مضبوط ہوگا۔ ہم مذہب والوں کے ساتھ محبت ہوگی، ملت مضبوط ہوگی، ملک اور ملت مضبوط ہوں گے، تبھی جا کر یہ ہندوستان باقی رہے گا۔ ملک اگر خطرے میں ہو، ملت اگر خطرے میں ہو، تو پورا ہندوستان خطرے میں رہے گا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ نہیں، اسلام اور مسلم خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں ہندوستان ہے۔ اس لیے مانا بزرگوں، اپنے ملک اور ملت کو بچانا ہے، اور ملک کے جو قانون ہے اس پر باضابطہ طور پر عمل کرنا ہے۔ اور کیوں قانون پر عمل کرنا؟ یہ ہماری شریعت ہمیں بتلاتی ہے۔ قانون پر چلنا یہ ہماری شریعت ہمیں بتلاتی ہے۔ ملک کے قانون پر بھی عمل کرنا ہے اور ہماری شریعت پر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے تمام مصائب و آلام سے اس وطن کی اور وطن میں رہنے والے ہم وطنوں کی اور ہم مذہب والوں کی، خاص طور پر مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، ان سب حالات سے مسلمانوں کی اور تمام عالم کے مسلمانوں کے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔